بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عدنان احمد اسٹرالوجر۔ آج بات کریں گے پائسس کی بارے میں۔ بہت ساری ایسی باتیں اور بہت ساری ایسی پریڈکشنز جو رہ گئی تھی، جو وقتاً فوقتاً ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ بہت ساری چینجز جو پلانیٹری پوزیشن کے حساب سے آتی رہتی ہے، وہ آپ کو آگاہ کریں گے ہم آنے والی ویڈیوز میں۔ تو یہ سمجھیے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ بر وقت ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ پائسس، سن سائن پائسس کے حساب سے ہم آپ کو یہ پریڈکشنز بتاتے ہیں۔ پائسس وہ اسٹار ہے جس پہ میں نے بہت زیادہ ویڈیوز بنائی ہیں، اور میری سب سے زیادہ ویڈیوز پائسس کے بارے میں ہی ہیں۔ برج حوت کی جو لائف ہے ایک خاموش سمندر کی مانند ہوتی ہے، جس کی سطح پر بظاہر تو سکون نظر آتا ہے جب آپ سمندر کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کی گہرائیوں میں بے شمار طوفان چھپے ہوتے ہیں، جذبات چھپے ہوتے ہیں، درد چھپے ہوتے ہیں۔ تو 12 بروج میں حوت سب سے آخری برج ہے، اس لیے اسے روحوں کا نچوڑ اور تمام بروج کے تجربات کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ پائسس کے افراد فطرت انتہائی حساس ہوتے ہیں، درد مند ہوتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں۔ آپ دنیا کے سامنے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھتے ہیں، لیکن آپ کے اندر ایک ایسا جہاں آباد ہے جہاں صرف آپ اور آپ کے دکھ شریک ہوتے ہیں۔ ماضی کا ذکر کریں اور ماضی کا ذکر کیے بغیر ہم بات کو آگے بڑھا دیں، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ ماضی جو ہے وہ کبھی بھی پائسس کا پیچھا نہیں چھوڑتا کہ یاد ماضی عذاب ہے تو یہ ماضی جو ہے وہ پائسس کا قربانیوں بھرا ہوتا ہے، دکھوں بھرا ہوتا ہے، اور خاموش صبر کا ہوتا ہے۔ آپ کا ماضی زیادہ تر دوسروں کی خاطر خود کو مٹانے اور اپنوں کے ہاتھوں پہنچنے والے زخموں سے بھرا ہوتا ہے۔ آپ کی بے لوث محبت اور بدلے میں دھوکہ ملتا ہے۔ آپ بے لوث محبت کرتے ہیں مگر اس کا جو بدلہ ہوتا ہے وہ آپ کو دھوکے میں دیا گیا آپ کے ماضی میں۔ آپ کا سچا جذباتی خلوص، آپ نے ماضی میں جن جن لوگوں پر اندھا اعتماد کیا، خدا کی رضا کے لیے، بھلے کے لیے، کسی کا بھلا کرنے کے، لیکن انہوں نے آپ کی اسی حساسیت کا، سینسیٹیوٹی کا، اسی خلوص نیت کا، اسی خلوص کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ حوت کے افراد نے جنہیں اپنی چھت فراہم کی، اکثر انہی لوگوں نے موقع ملتے ہی آپ کو ڈس لیا، یعنی آپ نے پالے ہوئے تھے آستین میں سانپ کہ جنہیں موقع ملتے ہی ان آستین کے سانپوں نے آپ کو ڈس لیا۔ مالی نقصان پہنچایا، جذباتی نقصان پہنچایا، آپ کا وقت برباد کیا، آپ کا پیسہ برباد کیا، آپ کی انرجی ضائع کی، اور ان لوگوں پہ ضائع کی جو آپ کی قدر کے لائق ہی نہیں تھے۔ خاندانی اور ذاتی آزمائشیں، ماضی کے ایک طویل عرصے میں آپ کو ایک ایسے حالات سے گزرنا پڑا جہاں آپ صحیح ہونے کے باوجود غلط ثابت کیے۔ آپ نے اپنوں کی بھیڑ میں خود کو اکیلا پایا، آپ کے دکھ سننے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے آپ نے اپنے آنسوؤں کو رات کی تاریکی میں چھپانا سیکھ لیا۔ سب کے دکھ آپ سنتے ہیں، سب کی باتیں آپ سنتے ہیں، لیکن آپ کے دکھ اور آپ کی باتیں سننے کے لیے کوئی نہیں ہوتا، کوئی موجود نہیں ہوتا۔ جب آپ کو اپنے دکھ کسی کو سنانے ہوتے ہیں، اپنے دکھڑے کسی کو سنانے ہوتے ہیں، اپنی باتیں کسی کو بتانی ہوتی ہیں کہ کوئی آپ کی باتیں سن لے، کوئی آپ کی بات کو سمجھ لے، مگر تب کوئی نہیں ہوتا، تب کوئی نہیں ملتا۔ اس لیے آپ اپنے آنسوؤں کو رات کی تاریکی میں ہی چھپانا سیکھ لیتے ہیں۔ دوسری طرف سیٹرن کے امتحان نے آپ کے پر مزید آزمائشیں ڈالی۔ گزشتہ کئی سالوں سے زحل آپ کی برج میں ہی موجود ہے اور کچھ ایسے زاویے بنا رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں حقیقت کا آئینہ اس نے دکھا دیا ہے۔ آپ کا وہ خوابوں کا جہاں ٹوٹ گیا جو آپ نے کچھ خاص رشتوں کے گرد بنا لیا تھا۔ یہ دور انتہائی دردناک تھا، لیکن اس نے آپ کو مضبوط بھی بنایا۔ حال کی بات کریں تو ایک اندرونی جنگ، تبدیلی اور بیداری کا لمحہ ہے۔
موجودہ وقت آپ کے لیے ایک اہم ٹرانزیشن کا دور ہے، ایک آپ اہم وقت سے گزر رہے ہیں۔ آپ نہ تو ماضی کے پوری طرح سے ماضی کے بوجھ سے آزاد ہوئے ہیں اور نہ ہی مکمل طور پر نئے راستے پر گامزن ہو سکے ہیں۔ یہ موجودہ دور کا حال بتا رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا، سمجھیے گا۔ ذہنی اور جذباتی کیفیت کا بتاؤں تو تکلیف کا احساس اس وقت بہت زیادہ ہے۔ اس وقت آپ شدید ذہنی تھکاوٹ اور ایک عجیب سی بیزاری محسوس کر رہے ہیں، موسٹلی پائسس۔ رشتے ناتوں کے حوالے سے بات کروں تو آپ کا دل اب ان تمام رشتوں سے بھر چکا ہے جو صرف آپ کے کام کے لیے آپ کو یاد کرتے ہیں، جو صرف اپنے مطلب سے آپ کو یاد کرتے ہیں، کہ جب سب جگہ سے تھپیڑے پڑتی ہیں تو آخر میں آپ کو یاد کر لیتے ہیں۔ آپ نے خاموشی سے خود کو سمیٹنا شروع کر دیا ہے۔ آزمائش کا نقطہ عروج، یہ وقت ایسا ہے کہ جہاں قدرت آپ سے آپ کا اخلاقی اور روحانی امتحان لے رہی ہے۔ اس وقت اخلاقیات سے بھی، اخلاقی حوالے سے بھی اور روحانی حوالے سے بھی آپ کا امتحان ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ محنت کے باوجود نتائج ویسے نہیں مل رہے جیسے ملنے چاہیے آپ کو۔ آپ کی صبر کی حد تو پوری ہو چکی ہے، آپ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں لیکن باہر سے مضبوط دکھائی دینا چاہتے ہیں۔ خاموش بیداری، اب آپ میں سے یہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ ہر شخص پر رحم کھانا اور اپنے حصے کا سکون دوسروں کو دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوتی۔ اب یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ صحت اور توانائی کی بات کریں تو نیند نہ آنا، ٹانگوں میں درد، جوڑوں میں درد، ذہنی تناؤ، ذہنی ٹینشن اتنی ہوتی ہے اب آپ کو کہ اب آپ کی راتوں کی نیند اب آپ کو سکون کی نہیں آتی۔ یہ صورتحال ہے اور یہ صورتحال کافی ٹائم سے چل رہی ہے۔ میں نے جس طرح سے آپ کو بیان کیا کہ اب آپ تھک چکے ہیں، آپ کی جو بیزاری ہے، آپ کی جو ذہنی تھکاوٹ ہے وہ آپ کی طبیعت میں بیزاری سے جھلکتی ہے۔ کچھ اہم بات جو ایک آپ کو بتانا چاہوں وہ یہ ہے کہ برج حوت کی زندگی کے کچھ راز اس وقت ایسے ہیں جو دنیا کی نظروں سے اوجھل ہیں، جو آپ کی کامیابی بھی بن سکتے ہیں۔ آپ کی خاموشی آپ کی طاقت ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ پائسس کے افراد کمزور ہوتے ہیں، ان کو جیسا چاہو ان کے ساتھ کچھ بھی کر لو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ برداشت کی جب آخری حد کو چھو لیتے ہیں تو خاموشی سے اس شخص کو یا اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جن لوگوں نے ماضی میں آپ کو بلا وجہ دکھ دیا ان کا حساب شروع ہو چکا ہے، اب بے فکر رہیے۔ آپ کو خود بدلہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی پائسس۔ قدرت کا نظام میں احتساب ان کا حساب خود کرے گا۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی روحانی بیداری ہے۔ آپ کے اندر ایک ایسی زبردست روحانی صلاحیت ہے جو آپ جب بھی آپ پہ شدید دکھ آتا ہے تو آپ اللہ یا کائنات کی غیبی طاقت کے اور قریب ہو جائے۔ مستقبل کی بات کریں تو کچھ نئی شروعات، فتح اور کامیابی کا دور ہے۔ آنے والا ٹائم آپ کے تمام زخموں پر مرہم رکھنے کا دور ثابت ہوگا۔ کائنات آپ کو وہ کچھ واپس لوٹائے گی جو ماضی میں آپ سے چھینا گیا ہے، اور کیریئر میں بہت بڑی تبدیلی اور بہتری آنے والی ہے۔ کسی پروجیکٹ پہ، ملازمت میں یا کاروباری حوالے سے پریشان تھے تو رکاوٹیں دور ہونے کا وقت قریب ہے۔ غیبی ذرائع سے رزق اور مالی وسائل پیدا ہو رہے ہیں جس سے آپ کے دیرینہ قرضے یا مالی دباؤ ختم ہو جائیں گے۔ اصلی اور جعلی رشتوں کی چھانٹ ہو جائے گی۔ مستقبل میں آپ کے ساتھ صرف وہی لوگ رہیں گے جو واقعی آپ سے مخلص ہیں۔ جو لوگ ماضی میں آپ کی تذلیل کرتے رہے یا آپ کو کمتر سمجھتے رہے، وہی لوگ آپ کی کامیابی دیکھ کر حیران ہوں گے اور آپ کے آگے جھکنے پر بھی مجبور ہوں۔
آپ کے دل و دماغ پر جمی ماضی کی دھند چھٹ جائے گی، آپ کے اندر کا خوف اور مایوسی ختم ہو جائے گی، نئے بااعتماد اور مضبوط انسان کے طور پر ابھریں۔ اگر آپ اس کٹھن دور سے جلد نکلنا چاہتے ہیں تو کچھ ٹپس آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان کو آزما لیں تو آپ کے لیے آسانیاں ہوں۔ اپنی باؤنڈریز کو سیٹ کریں پائسس، ہر کسی کو آپ ہاں نہ کہا کریں کہ ہاں میں ہوں، میں حاضر ہوں آپ کی مدد کے لیے، نہ کہنا بھی سیکھیں۔ ہر کسی کی مدد کے لیے خود کو داؤ پہ نہ لگائیں۔ دوسری چیز، روزانہ چند منٹ تنہائی میں بیٹھ کر میڈیٹیشن کریں، مراقبہ کریں یا ذکر و عبادت میں وقت گزاریں، اپنے رب سے لو لگائیں، کیونکہ حوت کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ بہت دل سے دعا کرتے ہیں۔ یہ سب سے خاص بات ہے اس وقت پائسس کی، کیونکہ پائسس جب دعا کرتے ہیں نا، او مائی گاڈ، وہ تو بہت ہی نیکسٹ لیول کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سب پائسس کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ پانی کے جانور، اسپیشلی مچھلی کو دانہ یا روٹی یا گولیاں آٹے کی وہ ضرور ڈالیں۔ ہفتے میں ایک دن ضرور کیا کریں، خاص طور پہ سیٹرڈے کے دن مچھلی کو آٹے کی گولیاں بنا کر دریا میں، سمندر میں ڈالیں۔ دریا قریب ہے تو دریا میں ڈالیں، سمندر ہے تو سمندر میں ڈالیں۔ کراچی والے سمندر میں ڈالیں گے، کراچی کے علاوہ دریا ہیں وہاں دریا میں ڈالیں۔ دوسری چیز، پرندوں کے لیے پانی اور دانہ ضرور رکھیں۔ یہ پائسس کے لیے نحس اثرات کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور بہت اہم بات اور بہت اچھی بات کہ ماضی کو چھوڑ دیں، جو جا چکا ہے، جو ختم ہو چکا ہے، اس پر سوگ منانا بند کر دیں۔ آپ کی توجہ حال پر اور اپنے مستقبل پر ہونی چاہیے۔ آپ کی سکس سینس کبھی غلط نہیں ہوتی پائسس۔ کسی شخص یا کسی معاملے میں اگر آپ کا دل کا اشارہ برا آ رہا ہے تو آپ فوراً پیچھے ہٹ جائیں۔ پائسس کی آزمائشیں اب اپنے اختتام کی جانب تو بڑھ رہی ہیں۔ جو دکھ آپ نے دیکھ لیے ہیں، سہ لیے ہیں، وہ آپ کی تباہی کے لیے نہیں بلکہ شاید آپ کو سونے کی طرح تپا کر کندن بنانے کے لیے تھے۔ تو انشاءاللہ آنے والا دور جو ہے آپ کی کامیابی، سکون اور عزت کی بحالی کا ہوگا۔ یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ وہ دن بہت جلدی لے کر آئے گا۔ سارستی کی ایک مختصر آپ کو بتاتا چلوں کہ سارستی سن 2028 میں اس کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، 2028 کے مڈ میں ختم ہو جائے گی۔ اگر بہت زیادہ اثرات بھی ہم لگائیں تو 2028 کا پورا سال اس کے اثرات ہلکے پھلکے محسوس ہوتے رہیں گے، لیکن سارستی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ چل رہی ہے ابھی بھی سارستی، اگر آپ کے مون سائن کے حساب سے دیکھا جائے تو ضروری نہیں ہوتا کہ سارستی ہے تو برا ہی ہوگا اس میں، لیکن ہاں تھوڑا مشکل ٹائم ضرور ہوتا ہے، مشکلات ضرور آتی ہیں رشتوں میں، مالی حوالے سے، صحت کے حوالے سے۔ یہ میں بہت دفعہ ان چیزوں کو بیان کر چکا ہوں اور اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں۔ تو جو بتایا آپ کو کہ بھائی جو گزر گیا سو گزر گیا، آگے بڑھیں، موو آن کریں، ماضی کو چھوڑ دیں، پریزنٹ کو دیکھیں، مستقبل کو دیکھیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جس نے آپ کو دکھ دیا ہے نا، بھلا اس کا بھی نہیں ہوگا۔ اس بات سے اطمینان رکھیے کہ جس نے آپ کو تڑپایا ہے نا، اس کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہونے والا۔ وقت کا پہیہ جو ہے نا وہ گھوم کر واپس ضرور آتا ہے۔ یہ وقت جو ہے نا ایسی چیز ہے کہ یہ اچھوں کو سیدھا کر دیتا ہے، اور یہی ہونے والا ہوگا، کیونکہ پائسس کی دل سے نکلتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ پائسس وہ سٹار ہے کہ پائسس کی دعا جو ہے نا وہ بہت تیزی سے لگتی ہے، اور پائسس کی بد دعا بھی بہت تیزی سے لگتی ہے۔ یہ سب اسٹارز میں یہ بات نہیں ہے، یہ 11 اسٹارز ایک طرف اور یہ پائسس ایک طرف۔ پھر کبھی چیزوں کو ڈسکس کریں گے، ویڈیو کی لینتھ لمبی ہو رہی ہے۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، نانے میں تو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ نے کے بعد۔